بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے واضح دلائل اور مخالفین اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے غلط خیالات کا رد مذکور تھا۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں۔ تو جس میں اس پر باخبر کیا گیا ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، تو اس کی تعظیم اور اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ، کیسے آپ ناشکری کرتے ہو اللہ کی، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم بے جان تھے، امواتن کا معنی ہے بے جان، فاحیاکم پھر آپ کو زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو، یعنی پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، والذی وہی ذات ہے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی الی السماء پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات تو پس ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلی آیت ہے ان میں مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ تو دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور باقی رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، مگر اللہ کے رسول کا انکار یہ اللہ ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب دیا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات یہ میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ جمی ہوئی چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی شروع کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، تو وہ اس دنیا میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد یعنی قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو، بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، تمہاری شروعات میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی جو ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی۔ تو پہلی موت اور زندگی یعنی جب انسان ناپید ہوتا ہے تو یہ موت، اور پھر اس کے بعد پیدا کرنا یعنی اس کو زندگی دینا، تو اس موت اور زندگی کے درمیان
چونکہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا ہے، فَأَحْيَاكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ، فا کا استعمال کیا ہے، چونکہ دنیا کی زندگی اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم جو ہے وہ لمبی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے، اس سے مراد قیامت کا وقت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین اور آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہے۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس ہمیشہ والی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں، تو اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہو یا قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرنے والا ہو، وہ اگرچہ ظاہر طور پر خدا کے وجود اور عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی منکرین ہی کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک زندگی کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے، قبر کی زندگی کا ذکر نہیں ہے۔ قبر میں بھی انسان زندہ ہوتا ہے کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے۔ ثواب اور عذاب کا ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو برزخی زندگی ہوتی ہے یہ اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت یعنی خواب کی طرح کی زندگی ہے، تو اس لیے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ تو یہ اس عام نعمت کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، تو اس ایک ہی لفظ میں ان تمام نعمتوں کا ذکر آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان، دوا، راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ثم استوى، استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تمام کائنات کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا۔ تو بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اسی کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور جو سورہ نازعات میں یہ ارشاد ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمانوں کے
پیدا کرنے کے بعد بچھایا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا بھی ثابت ہے۔ بعض جو کہتے ہیں کہ آسمانوں کی تعداد 9 ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔